بادشاہ اور اس کے خواب۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بہت بہادر اور طاقتور تھا، مگر وہ اپنی پوجا کرواتا تھا۔ اس کی ساری قوم اس کو سجدہ کرتی تھی۔ صبح اور شام کو بادشاہ اپنے آپ پر بہت غرور کرتا تھا۔ ایک رات بادشاہ کو خواب آتا ہے۔ یہ ایک خواب بادشاہ کو کچھ راتوں تک لگاتار آتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنے سب جادوگروں اور ستاروں کے حال بتانے والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب میرے خواب کے بارے میں بتاؤ کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، پھر اس خواب کی تعبیر بتانا۔ سب جادوگر اور ستاروں کے حال بتانے والے اور نجومی کہتے ہیں کہ ہم آپ کا خواب کس طرح سے بتا سکتے ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا خواب نہیں بتا سکتے تو اس کی تعبیر کس طرح سے بتا سکتے ہو؟ پھر بادشاہ اپنے سارے ملک میں اعلان کرواتا ہے کہ جو بھی میرا خواب کے بارے میں بتائے گا اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک نیک اور غریب آدمی بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو خواب اور اس کی تعبیر بتاؤں گا، سچ سچ اگر آپ سن پائیں۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پہلے مجھے خواب سناؤ کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتانا۔ پھر وہ غریب اور نیک آدمی بادشاہ کو اس کا خواب سناتا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس کا سر سونے کا اور اس کا پیٹ اور ہاتھ چاندی کے اور اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں مٹی کے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ سے گرتا ہے، پھر اس آدمی کے پاؤں پر جا کر لگتا ہے جس سے وہ آدمی ٹوٹنے لگتا ہے، پھر اس کے پاؤں، پھر ٹانگیں، پیٹ، ہاتھ اور اس کا سر زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر بہت تیز آندھی آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر جو پہاڑ سے گرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر بن جاتے ہیں اور ساری دنیا میں بکھر جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب جلدی سے اس کی تعبیر بتاؤ۔ پھر وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ جو سونے کا سر ہے وہ آپ ہیں اور آپ کی بادشاہت ہے۔ پھر آپ کا ایک بیٹا آئے گا جو پیٹ اور ہاتھ چاندی کے ہوتے ہیں، اس کی حکومت بھی اسی طرح سے ہوگی، آپ سے کچھ کم ہوگی۔ پھر آپ کا دوسرا بیٹا آئے گا جس کی ٹانگیں لوہے کی اور مٹی کے پاؤں تھے، اس کی حکومت اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ اس کی حکومت میں جو مٹی کے پاؤں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی قوم میں آدھے لوگ غدار ہوں گے جو اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی خاندانی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ اس غریب اور نیک آدمی سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے محل میں رکھ لیتا ہے اور اس نیک آدمی کو بہت انعام اور تحفے دیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے۔ پھر وہ اس نیک آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے ایک خواب آیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک بہت بڑا درخت ہوں، اتنا بڑا کہ میری شاخیں آسمانوں تک اور مشرق مغرب بلکہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ درخت کی جڑیں سونے اور چاندی کی ہیں جو زمین کے اندر ہیں، اور اس درخت پر پرندے اور جانور سب رہتے ہیں۔ پھر آسمان سے ایک بہت بڑی روشنی آتی ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ اس درخت کو کاٹ دو اور اس کے پرندوں کو ہوا میں اڑنے دو اور جانوروں کو یہاں سے جانے دو، اور اس درخت کی جڑوں کو زمین میں رہنے دو اور اس درخت کی شاخوں کو جانوروں کو کھانے دو۔ پھر وہ درخت کٹنے لگتا ہے اور اس کی شاخوں کو جانور کھانے لگتے ہیں اور میں ڈر کر اٹھ جاتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ پھر وہ نیک آدمی بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں یہ آپ کو سچ سچ بتاؤں گا اگر آپ سننا چاہیں گے تو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر سچ سچ بتاؤ گے۔ پھر وہ نیک آدمی خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ یہ جو درخت تھا وہ آپ ہیں، آپ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں اور خدا کو نہیں مانتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس درخت کو کاٹ دو۔ آپ اگر اسی طرح سے غرور کرتے رہے اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا
اور آپ کو ایک بیماری لگ جائے گی جس سے آپ کا دماغ چھوٹا ہو جائے گا اور آپ جنگل میں پاگلوں کی طرح جانوروں کے ساتھ رہیں گے، گھاس وغیرہ کھائیں گے اور جنگلی جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے، اور جو آپ نے خواب میں سونے اور چاندی کی درخت کی جڑیں دیکھی ہیں وہ آپ کی حکومت ہوگی۔ جو لوگ اور آپ کے سپاہی اس حکومت کی حفاظت کریں گے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے پھر آپ واپس آئیں گے اور اپنے تخت پر بیٹھیں گے۔ 12 مہینے تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ خود کو سجدہ نہ کرائیں نہ غرور کریں۔ اگر آپ نے 12 مہینوں تک اسی طرح سے کرتے رہے تو آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہوگا۔ پھر بادشاہ کچھ دنوں تک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ یہ تو بس خواب تھا۔ اسی طرح سے 12 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ایک دن جب اس کی قوم اس کو سجدہ کر رہی تھی اور بادشاہ بڑے غرور کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، دیکھو میرا محل کو کتنا بڑا ہے، جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے، اور تم سب کی زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں تو تم کو مار دوں اور تم سب کو روٹی اور روزی میں دیتا ہوں، اگر میں تم کو کھانا اور کام نہ دوں تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ اتنے میں آسمان پر بہت ہی کالے بادل آ جاتے ہیں اور ان بادلوں سے اتنی بجلی گرتی ہے جس کی آواز اور روشنی سے بادشاہ کا دماغ پر بہت اثر ہوتا ہے اور بادشاہ پاگلوں کی طرح سے بھاگنے لگتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، گھاس کھاتا ہے اور انہی کی طرح جنگل میں پھرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے 7 سال گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک دن بادشاہ کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے رو رو کر۔ پھر اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر بادشاہ اپنے محل میں واپس آ جاتا ہے، جو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے لوگ اور سپاہی اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور اپنی قوم سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سے ہم سب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ پھر سب لوگ اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔